الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت ہم ترجمہ قرآن و مختصر تشریح کے حوالے سے کلاس نمبر 45 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے 44 کلاسیں ہو چکی ہیں، جن میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ یونس کی آخری آیت تک پڑھ لیا ہے، اور اس 45ویں کلاس میں ہم سورہ ہود کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 35 انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے اندر ایک اہم موضوع، ایک اہم آیت، اس کی آیت نمبر 23 ہے، جس کا مفہوم جو ہے اس کو میں نے یہاں نمایاں کیا ہے، اور وہ مفہوم ہے اللہ کے حضور ہر خواہش و اختیار سے دستبرداری کا بدلہ جنت ہے۔ یعنی اصل کے اندر ایمان کے بعد جو رویہ ہونا چاہیے ایک مومن کا، وہ یہ ہے کہ اس کی ہر خواہش اور اس کا ہر اختیار پیچھے ہو جائے، اور جس چیز کو مقدم ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ جو اللہ کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، اور جو اللہ کو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ غلامی اصل کے اندر اسی کو کہتے ہیں، عبدیت اسی کو کہتے ہیں، اسی طرز عمل کو کہتے ہیں۔ ہر معاملے میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ سورہ ہود جو ہے یہ بھی اس کا زمانہ وہی ہے سورہ یونس کے نزول کا زمانہ، بلکہ اور بھی مزید صورتیں آئیں گی جن کا زمانہ نزول جو ہے یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کے جو 4 سال ہیں، یعنی آپ 12 یا 13 سال ان کو لگا لیں، وہی کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کے اندر جو سٹے ہے وہ 12-13 سال بنتا ہے۔ تو اس کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 4 حصوں میں تقریباً بن جاتا ہے۔ تو جو آخری 4 سال ہیں انہی کے اندر جو ہے وہ جس طرح سورہ انعام نازل ہوئی تھی، سورہ اعراف نازل ہوئی تھی، تو اسی طرح یہ سورہ یونس بھی، اور جو ہے وہ سورہ ہود بھی، اور بھی
کافی ساری صورتیں ہیں جو اس زمانے میں نازل ہوئی. یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن کا 2/3 حصہ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوا ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے. 1/3 جو ہے وہ ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت کے مرحلے میں تھے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن حکیم کے جو حصے نازل ہوئے ہیں ان میں ایمان کی تقویت اور اس کے لیے جو ہے وہ قربانیاں، ان کی اہمیت کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اگرچہ بعد میں بھی یہ قربانیوں کا ذکر اسی طریقے سے آیا ہے، لیکن بہرحال ان کا ایک منفرد انداز ہے. جو کلام مکہ میں نازل ہوا ہے، وہاں چونکہ اب ایک ریاست وجود میں آ رہی تھی، رفتہ رفتہ ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آ رہا تھا، تو لہٰذا اس کے پیش نظر پھر احکامات وہاں جو ہے وہ دیے گئے ہیں. اور وہاں بھی بہرحال جنگیں شروع ہو گئی تھی جن کے لیے جان مال کی قربانی درکار تھی، تو اس کا تذکرہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ پھر بہرحال آتا ہے. لیکن وہاں انداز اور ہے، یہاں انداز اور ہے. بس اب ہم اس کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. فرمایا الف لام را، یہ تو حروف مقطعات ہیں، پہلے بھی کئی صورتوں کے اندر آئے ہیں اور ہم نے ان کے بارے میں جو ہے وہ پہلے سمجھ چکے ہیں، تو بس ان کو اسی طریقے سے ہی پڑھا جاتا ہے. آگے فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ کتاب، یہ احکامات، یہ قرآن حکیم وہ ہے احکمت آیاتہ، جس کی آیات کو محکم کیا گیا. محکم یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی کو مضبوط کیا گیا، اس کو پختہ کیا گیا. بعض اوقات ہم جو ہے وہ یہ جسے کہتے ہیں کٹائی، کمپیکشن، تو یہ اس طرح اس کو جو ہے وہ مضبوط کرتے ہیں نا. تو احکمت آیاتہ ثم فصلت، پھر ان کو مفصل کیا گیا، تفصیل کیا گیا. اور یہ کس نے کیا؟ جس نے محکم کیا اسی نے اس کو کھولا. دیکھیں جب محکم کیا گیا تو وہ پھر بند کیا گیا، تو جب اس کو تفصیل کی گئی تو اس کو کھولا گیا. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک حکیم اور خبردار ذات کی طرف سے یہ ایسا کیا گیا. اب اس کے کئی سارے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک معنی جو تقریباً ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مکہ میں جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے تو چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور وہ صورتیں اگرچہ چھوٹی ہیں لیکن ان کے مضامین جو ہیں وہ بڑے تفصیل طلب ہیں. اب کسی صورت کو بھی آپ لے لیں، مثلا سورہ عصر ہے، چھوٹی سے چھوٹی صورت ہے نا، 3 آیتوں کی صورت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اب آگے جو ایک آیت ہے اس میں جو 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اب یہ ایمان کی تفصیل اور اسی طریقے سے عمل صالح کی تفصیل، پھر جب آپ میدان عمل میں آئیں گے تو پھر جو پریشانیاں آئیں گی ان کے حوالے سے صبر و ثبات کی جو ہے وہ اہمیت. اور پھر یہ ہے کہ مشکلات کے باوجود
حق کی اس وصیت کو انجام دیتے رہنا۔ اب ظاہر بات ہے کہ مکہ میں تو اگر اس کو کسی نے سمجھا ہوگا تو کیا سمجھا ہوگا؟ یہی سمجھا ہوگا نا کہ بھئی ہم نے دعوت دینی ہے، دعوت کے مرحلے کے اندر جو ہے وہ پھر کوئی پریشانی آ جائے تو ہم نے صبر کرنا ہے۔ اور جب مدینے آ گئے تو پھر اس کا کیا مطلب بن گیا؟ اس کا مطلب یہ بن گیا کہ اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تلوار لے کر جو ہے وہ میدان میں نکلنا ہے، اور میدان میں اگر تمہیں احد میں 70 آدمی چھوڑ کر بھی واپس آنا پڑے تو پھر صبر کرنا ہے۔ یہ صبر، وہ وہاں بھی صبر ہے، یہاں بھی صبر ہے۔ اور جب جنگ لڑنی ہے تو اس کے لیے مال جان ہر چیز کی قربانی دینی ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر تم نقصان کھا بھی جاؤ تو پھر بھی یہ نہ ہو کہ پھر تم دوبارہ میدان جنگ کا منہ ہی نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ وہاں واتاوا صوب الحق کا یہ مطلب ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو محکم بھی کیا، اور پھر ان کو جیسے جیسے وہ وقت کا تقاضا آیا پھر ان کو مفصل بھی جو ہے وہ کیا۔ تو یہ کسی عام شخصیت کی طرف سے ایسا نہیں کیا گیا، من لدن حکیم خبیر، ایک حکیم اور خبردار ذات کی طرف سے یہ کام ہوا۔ اور اس ساری جو بھی یہ آیات ہیں یا یہ جو بھی تعلیم ہے جس کو محکم اور مفصل بیان کیا گیا، اس کا لب و لباب کیا ہے؟ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے سوا کسی کی عبدیت اختیار نہ کرو۔ میں نے جان بوجھ کر عبدیت کا لفظ اس سے کہا ہے کیونکہ ہمارے تصورات مسخ ہو گئے ہیں۔ ہمارے تصورات اگر یہ اس کو اگر اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو بس پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ نماز ہی پڑھنی ہے۔ عبادت تو نماز ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے جبکہ عبد اور عبدیت کا تعلق میرا نماز روزے سے نہیں ہے، پوری زندگی کے معاملات سے، پوری زندگی کے ساتھ۔ یہاں تک کہ جب تم روزی کما رہے ہو دکان کے اوپر، کیا اس وقت عبد نہیں ہو؟ صرف مسجد میں نماز پڑھتے وقت عبد تھے؟ کسی کے ساتھ دوستی دشمنی کے وقت تم عبد نہیں ہو؟ جنگ کے وقت تم عبد نہیں ہو؟ امن کے وقت تم عبد نہیں ہو؟ تو جب ہر وقت ہی عبد ہیں اور عبدیت سے خارج ہی نہیں ہے تو پھر ہر عمل جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور وہ اللہ کا تقاضا بھی ہے۔ ہاں، جیسے میں نے بتایا کہ اب مکے کے اندر ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہی سوچے کہ جی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھ لیں، کوئی اور حکم دیا ہے، زیادہ حکم تو وہاں دیے نہیں تھے۔ لیکن کیا اب مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی وہ یہ سمجھے کہ جی بس لوگ جائیں تبوک، میں نماز پڑھ لوں تو میرا عبادت کا تقاضا پورا ہو جائے گا؟ تو یہ ہے اصل کے اندر اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبدیت اختیار نہ کرو۔ گویا کہ تمہاری پوری زندگی جو ہے اس میں اللہ ہی تمہارا مالک ہونا چاہیے، اللہ ہی آقا ہونا چاہیے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور بے شک میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں، میں تمہیں اس سے یعنی اس اللہ سے جس کے تم عبد ہو، جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے، جس کو پہلے محکم کیا پھر مفصل کیا، میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ خبرداری ہے کسی خطرے سے، اور خوشخبری ہے کہ اگر تم خطرے سے بچ گئے
تو پھر یہ تمہارے لیے جو ہے وہ راحت ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، چنانچہ استغفار کرو اپنے رب کے حضور، اپنے رب سے توبہ کرو، معافی مانگو، اور اللہ کے علاوہ جن کی عبودیت میں تم نے اپنے آپ کو دیا ہوا ہے اس سے نکل آؤ۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات کی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی ماں باپ بھی اللہ تعالیٰ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات چلانا چاہتے ہیں، کوئی استاد چلانا چاہتا ہے، کوئی کسی روپ کے اندر، کوئی جعلی مولوی، کوئی جعلی پیر، کوئی بھی چلانا چاہتا ہے، تو اس کی بات جو ہے وہ رد کی جائے گی۔ جس نے رد نہیں کی اس نے اس کو الہ بنایا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ انستغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، اور جو بھی مطلب یہ ہے کہ جن کی بھی عبودیت تم نے اختیار کر رکھی ہے اس سے نکل آؤ، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہاں سے نکل کر اس کی طرف متوجہ ہو، یہ نہ ہو کہ ایک ٹانگ تمہاری ادھر ہے اور ایک تم نے جو ہے وہ اللہ کی طرف بھی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تو مشرکین مکہ یہی کرتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اس کے ساتھ غیر اللہ کو بھی مانتے تھے۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اور ایسا کر لو وہ تمہیں دنیا کا ساز و سامان دے گا ایک معینہ وقت تک کے لیے۔ یعنی یہ تمہارا رزق نہیں روک سکتے، دوسرے لفظوں میں جیسے کہتے ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں وہ تمہارا بگاڑ سکتے۔ یہ غیر اللہ یا اللہ کے علاوہ جو دوسرے تم نے آقا بنائے ہوئے ہیں، یہ تمہاری عمر نہیں کم کر سکتے، یہ تمہاری روزی نہیں کم کر سکتے۔ تو تمہیں جو اس نے دینا ہے، وَيُمَتِّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جو اس نے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے تمہارے لیے، اس میں ان کی کوئی مداخلت نہیں ہے، اور جو کچھ اس نے دینا ہے یہ نہ روک سکتے ہیں نہ اسے بڑھا سکتے ہیں۔ تو وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور وہ عطا کرے گا ہر فضل کے مستحق کو اپنی طرف سے فضل، یعنی جو بھی اس کا مستحق ہوگا اس کو اپنا فضل بھی عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں اس بات کا اندیشہ رکھتا ہوں یا تم کو اس بات سے ڈراتا ہوں، اخاف و ڈرتا ہوں، تمہیں اس خطرے سے آگاہ کرتا ہوں کہ ایک بڑے دن کا عذاب جو ہے وہ تمہیں آ گھیرے گا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اور پھر تم سب نے اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ تمہیں لوٹائے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے، اپنے سامنے تمہاری حاضری کرے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، آگاہ ہو جاؤ وہ اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں تاکہ وہ چھپ جائیں ان سے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے بھی جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ مفہوم ہو سکتے ہیں، بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو جو یہ سمجھ لیں کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے بارے میں آتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، ہم نے تو صرف وہ پڑھا ہی ہے نا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
اگر یہ بھرپور طریقے سے آدمی جو ہے وہ اس کا یہ تصور بن جائے تو اس سے کئی اور بھی نتیجے نکلتے ہیں نا. وہ اپنی بیوی کے پاس کیسے جائے گا؟ ٹھیک ہے نا. آدمی کسی کے ہوتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ تو وہاں تک بندہ پہنچتا ہی نہیں ہے نا اگر یہ اتنا تصور بن جائے. اسی لیے کہا وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم یہ تو ہو جائے کہ تم سمجھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ صحابہ کرام میں سے بعض جو تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اس مقام تک جب وہ پہنچ گئے تھے کہ ان کو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں آپ سمجھیں نہ رفع عادت کے وقت، نہاتے وقت بندہ یا بیوی کے ساتھ ملتے وقت بندہ جو ہے وہ اپنا لباس اتارتا ہے تو اس وقت بھی حیا آتا تھا کہ ہم یہ کریں. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا سمجھیں یہ مکہ کے اندر نازل ہو رہی ہے نا تو وہاں کے حالات دیکھیں. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ویسے میرے خیال میں آج ہمارے وہ اسی درس میں وہ نوح علیہ السلام کے واقعے میں نہیں، یا نوح علیہ السلام کے واقعے میں وہ بات آئے گی کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی اس نے جو ہے وہ کہا کہ اتنا تو نے ہمیں جو ہے وہ زچ کر دیا ہے تبلیغ کر کر کے، یہ قرآن سنا سنا کے، تو اب تو مذہب لے آؤ. یعنی ایک آدمی آپ اس کو بار بار ایک بات کہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ زیچا ہو جاتا ہے نا جس کو کہتے ہیں. مکے والے زیچ ہو گئے تھے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کے پاس بات ہی ایک ہے. جب آپ ایک بات کو نہ سننا چاہیں اور آپ کو پتا ہو کہ اس بات کے اس آدمی کے میں اگر سامنے گیا تو اس نے یہی بات کرنی ہے تو پھر آپ اس آدمی سے وائٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پھر آپ وہ گلی پہلے والی گلی مڑ جائیں گے، سامنے آتا دیکھیں گے. اچھا بعض اوقات مجبوری ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو بات سننا مجبوری بن جاتی ہے نا. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے ایسے تو بالکل وہ نچلے معاشی لحاظ سے یا تمدنی لحاظ سے کوئی نیچے والے طبقے سے تو نہیں تھے، تو لحاظ کرتے تھے وہ مکے والے بھی. تو اگر سامنے آ گئے ہیں مانے نہ مانے لیکن بات تو سننی پڑتی تھی نا. تو بعض اوقات وہ اتنے زچ ہو گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور سامنے سے کوئی آ رہا ہے قریش کا سردار یا کوئی ایسا معتبر آدمی جس کو یہ پتا ہے کہ اب میں ان کے پاس سے گزرا تو یہ روک کر مجھے وہی توحید کی دعوت، وہی قرآن سنانا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. اور وہ انذار کرنا شروع کر دیں گے. اور یہاں نوٹ کر لیں کہ جو پہلی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں ہے ہی انذار زیادہ، تبشیر تو بہت کم ہے، بشارتیں کم ہیں، انذار زیادہ ہے. تو یہ شروع کر دیں گے. تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا منہ موڑ کر جو ہے نا نکل جاؤں. وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے تو چلے میں سنا دوں. ایک رکشا ڈرائیور بات سنا رہا تھا. وہ ایسے بیٹھے تھے تو اس نے کسی آدمی نے کہا کہ پولیس والے چلان بھی بہت کرتے ہیں. وہ کہتا ہے میں بہت کم چلان کرواتا ہوں اور میں دیکھ لیتا ہوں کہ پولیس والا کھڑا ہے تو میں دوسری طرف دیکھنے لگتا ہوں، تیز کر کے رکشا جو ہے وہ گزار لیتا ہوں. میں نے پولیس والے کو دیکھا ہی نہیں ہے. پولیس والا سیٹی مارتا رہے، میں جس طرح وہ رکشے والے کسی سواری کو دیکھ رہے تھے ڈھونڈ رہے تھے میں اس طرح منہ کر کے نکل جاتا. میں بس صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اس طرح گزر جائیں، دوسری طرح منہ موڑ کے گزر جائیں. ہاں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ آپ ہیں. تو دیکھا اس لیے نہیں کہ اگر آپ سے جو ہے وہ مکالمہ ہو گیا، سامنا ہو گیا تو آپ نے تو بات یہی کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں سبق ہے کہ اصل دعوت یہ ہے، اصل تبلیغ یہ ہے. ٹھیک ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں
کہ پودا جو ہے، بیر کا پودا ہوتا ہے نا، اس کو جب آپ طاقت سے ہلاتے ہیں تو ہر پکا ہوا بیر نیچے آ جاتا ہے، بلکہ گدر بھی آ جاتا ہے، ہاں، اور تھوڑا زور لگائیں گے تو کچا بھی آئے گا۔ یہ ہے دعوت اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس کو اس طرح سے جو ہے وہ، تاکہ جس میں بھی کوئی خیر ہے وہ ہلے، ٹھیک ہے نا۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، آگاہ ہو جا، یاد رکھو کہ وہ اپنے سینوں کو دورا کرتے ہیں، اپنے رخوں کو پھیرتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ ان سے اپنے آپ کو چھپا لیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخ پھیر کے نکل جائیں، سامنا نہ ہو سکے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا حین یستغشون ثیابہم، آگاہ ہو جاؤ جب انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوتا ہے کپڑوں میں۔ اب اس میں یہ بھی ہوگا نا کہ جیسے ہمارے وہ کہتے ہیں کوئی سردی کا موسم ہے، کوئی اس طرح کا موسم ہے، تو ذرا مڑاسا مار کے ننگ گیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ مڑاسا عام تے پھر اردو والے نو سمجھ نہیں آتا، پنجابی والے نو سمجھ آتا ہے نا، منہ چادر لپیٹ کے، سردیوں میں چادر لپیٹتے ہیں تاکہ پتہ نہ لگا یار بندہ پتہ نہیں کیڑا گزر گیا کھول دی ہیں، تو اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ کپڑوں کے اندر اس طرح کر کے فرمایا الا حین یستغشون ثیابہم، آگاہ ہو جاؤ جس وقت انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہوتا ہے کپڑوں میں، تو اس وقت بھی، اب یہاں وہ خود محذوف ہے کہ اس وقت بھی وہ چھپے ہوئے نہیں ہوتے، یعنی اللہ اس وقت بھی اللہ کو تو معلوم ہوتا ہے نا جس کی طرف دعوت دینی ہے۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف بلانا ہے، جس کتاب کی طرف بلانا ہے، جس قرآن کی طرف بلانا ہے، وہ اسی کا بھیجا ہوا ہے نا، اسی کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ تو جانتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ کپڑوں میں جو ہے وہ چھپ کر جو ہے وہ بچت ہو جائے گی، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، دلوں کی باتیں ان کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے راز، دلوں کی باتیں ان سے بھی واقف ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، اور نہیں ہے زمین کے اوپر کوئی بھی جاندار، کوئی بھی زندہ چیز، کوئی بھی چلنے پھرنے والی چیز، الا علی اللہ رزقها، مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ وہ ہمارے ہاں کئی لوگ کہا کرتے تھے، اب بھی کہتے ہیں لیکن وہ پہلے، مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہیں آپ کے گھر میں آ گیا نا تو وہ آ کے یہاں کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے عارضی کا ٹھکانے کا بھی پتہ ہے کہ اس نے آج کس جگہ مہمان جانا ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں وہ مستقل ہے وہاں بھی اس کو رزق پہنچاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ بات سمجھیں، یہ سورہ حامیم سجدہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور 2 دن میں اس کے اندر جو ہے وہ مخلوقات کی روزی کا انتظام کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر ایسا کیوں ہے کہ کئی لوگوں کو روزی نہیں ملتی جب اللہ نے پیدا کی ہے؟ تو اصل کے اندر یہی بات ہے جو سمجھنے کی ہے کہ کچھ لوگ ظلم کر کے، زیادتی کر کے اپنے حق سے زیادہ لے لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک عدل و قسط کا نظام بھی دیا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ ان تک پہنچائے جن تک نہیں پہنچ رہی۔ ایک تو وہ غلط ناجائز راستے بند کر دے کہ کسی کے پاس ناجائز، اضافی، زیادہ ظلم کے ساتھ جو ہے وہ اس کا مال نہ بڑھے۔
دوسرا یہ ہے کہ پھر زکوٰۃ کا نظام ہو، اور اگر جائز طریقے سے کسی کے پاس ہے تو پھر اس سے زکوٰۃ جو ہے وہ وصول کی جائے اور وہاں اس کو پہنچایا جائے۔ اور یہ کوئی صرف فرضی بات نہیں ہے، یہ آج کہتے ہیں ہم کہ یورپ کے اندر جی جس آدمی کی ملازمت نہیں ہوتی اس کا وظیفہ لگتا ہے۔ یہ کب سے لگنا شروع ہوا ہے؟ 1700 غالباً 99 میں یہ فرانس کے اندر انقلاب آیا نا، تو کل کی بات ہے۔ اس سے پہلے تو بادشاہت تھی ہر جگہ ہی، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد ہی یہ کوئی اس طرح کی چیزیں آئی ہیں۔ تو 1400-1500 سال پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو کفالت کا نظام تھا، یہ ایسے نہیں انہوں نے کہا دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کی بھی عمر سے جو ہے وہ پوچھ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، بہرحال یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ خود ایک اچھا خاصا ٹائم مانگتا ہے۔ تو وہ نظام لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ نظام پہلے بھی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جدوجہد کی تھی، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر بات یہاں تک پہنچی تھی، اور اب بھی جب ہوگا تو وہ ہوگا تو اسی طریقے سے۔ تو رزق تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سب کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، کرتا ہوں۔ کلن فی کتاب مبین، اور سب کے سب جن کو پہنچانا ہے ان کا ریکارڈ موجود ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایک ہمارے ریکارڈ میں ہے، اللہ کہتا ہے کہ واضح کتاب لوح محفوظ، اس کے اندر یہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اور وہی ہے جس نے بنایا آسمان و زمین کو 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش تھا پانی کے اوپر۔ اب مسئلہ یہ سمجھ لیں، مسئلہ تو نہیں، خیر مسئلے تو پھر وہ بڑے بڑے علماء بتاتے ہیں۔ پہلے پانی تھا، پہلے پانی بنایا گیا، ٹھیک ہے نا، اور اس سے حیات وجود میں آئی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی دی، یعنی جس کو حیات کو ہم نے جاری کیا پانی سے۔ یہ سورہ انبیاء میں ہے، اور سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنَ الْمَاءِ، اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے جو ہے وہ پیدا کیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ابھی یہ چیزیں مخلوق دوسری پیدا نہیں ہوئی تو پھر اللہ کی حکومت کہاں ہے؟ عرش کہاں ہے؟ پانی پاری ہے، پانی پاری حکومت ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اس نے یہ جو مخلوق پیدا کیا پانی سے جو کہا، تو اس میں تم بھی آتے ہو کہ نہیں آتے؟ تو یہاں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ، انسانوں جن کو یہ قرآن دیا گیا، جن کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تم کو پرکھے، تم کو آزمائے، اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ جانچنے کے لیے یہ پانی سے یہ آگے پھر کیا کیا مخلوقات جو وہ پیدا کی ہے، وہ تمہاری پرکھ کے لیے پیدا کی۔ ویسے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہے، انسانوں سے کہا گیا جس نے تمہارے لیے زمین پر جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کا پھر یہ امتحان ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ ان سے یہ بات کہیں کہ تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، یعنی
جب اگر آپ ان سے بات کریں، یہ مکے والے لوگ ہیں نا، وہیں دعوت کا یہ سلسلہ ہے، اگر آپ ان سے کہیں کہ تم مرنے کے بعد اٹھا دیے جاؤ گے، لا یقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تو لازماً یہ کافر کیا کہیں گے؟ یہ تو پھر کوئی جادو ہی ہے جس سے ہم اٹھا دیے جائیں گے۔ یعنی عام تو ہماری عقل میں نہیں آتی یہ بات، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی کہ کیسے جو ہے وہ مرنے کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی جادو ہوگا آپ کے پاس۔ اب دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی جادو ہوگا آپ کے پاس جس کے ذریعے سے پھر آپ یہ کر دکھائیں گے۔ تو لا یقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تو لازماً یہ کہیں گے کافر لوگ جو اس کا کفر کر رہے ہیں مر کر اٹھنے کا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو پھر کوئی کھلا جادو ہی ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم تاخیر کریں ان پر عذاب لانے میں ایک مقررہ وقت تک کے لیے، یعنی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہر پیغمبر آ کر کہتا تھا کہ دیکھو میری بات نہیں مانو گے، رسول آ کر یہ کہتا تھا میری بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم نے 950 سال یہ جملہ سنا نا کہ میری بات نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، تو آپ ذرا سوچیں کہ 900 سال بعد ان کو یقین نہیں ہوا کہ یہ ایسے ہی کہتے ہیں، آنا ہوتا تو آ جاتا ہیں؟ تو وہ تو خیر ان کی عمریں اتنی تھی، مکے والے نہیں سوچتے ہوں گے کہ 6 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، ان کا فلاں بندہ ہم نے چیر دیا، فلاں مار دیا، فلاں شہید کر دیا، مطلب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیر دیا، اور خود یہ یہاں سے چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو عذاب نہیں آیا۔ تو ان کو یہ شبہ نہیں بلکہ یقین، جتنا جتنا لیٹ ہوتا ہے اتنا اتنا ان کو یقین ہونے لگتا ہے کہ کوئی عذاب شذاب نہیں آئے گا۔ تو جب کہ وہ مؤخر ہوتا ہے اپنے اس ٹائم کی وجہ سے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اب یہاں دیکھیں امہ کا مطلب ہے ایک مدت، ٹائم، اور اگر ہم مؤخر کریں، تاخیر کر دیں ان سے، ان کے اوپر عذاب سے لانے سے ایک مقرر وقت کی وجہ سے، یعنی ایک وقت مقرر ہے لہذا ابھی تو نہیں آ سکتا۔ لا یقولن ما یحبسہ، تو یہ لازماً کہیں گے کس نے روک لیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کس نے پھاڑ لیا بھائی، تو اسی طریقے سے کس نے روکا ہوا ہے آپ کو؟ آپ تو کہہ رہے تھے عذاب آ رہا ہے، کس نے روکا ہوا ہے؟ کسی نے پکڑ لیا رستے میں؟ ایسے اللہ یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، آگاہ ہو جاؤ جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو اس کو ٹالا نہیں جا سکے گا ان سے، یعنی جب ان پر عذاب آئے گا تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، وہ ٹلے گا نہیں۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا یا گھیر لے گی ان کو وہی چیز جس کو انہوں نے مذاق سمجھا تھا، یعنی جس کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کس نے پکڑ لیا، تو اب وہی چیز جو ہے اسی کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے جو ہے وہ رحمت کا مزہ چکھائیں، یعنی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اپنی رحمت فرمائیں اور پھر ہم اسے اس رحمت سے محروم کر دیں، ثم نزعناها منه، پھر اس کو واپس کر لیں، دیا ہے انعام، کاروبار اچھا چل رہا ہے، پھر خسارہ آ گیا،
کوئی اور نعمت دی، بیٹا دیا اور پھر اسے موت آ گئی. تو کوئی بھی نعمت دی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس کو اس سے جو ہے وہ چھین لیں، واپس کر لیں، محروم کر دیں. إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو مایوس ہو جاتا ہے بلکہ ناشکرا ہو جاتا ہے. یعنی اب اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ بڑا اچھا کاروبار تھا، چلایا، کوئی 10-15 سال لگے، اب دکان آگ لگ گئی، مایوس ہو گیا، اب امید نہیں رکھتا کہ دوبارہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ جس طرح پہلے کھڑا ہوا ہے اگر اللہ چاہے گا تو اب بھی کھڑا ہو سکتا ہے. یعنی وہ بالکل نا امید ہو جاتا ہے، نہ شکرا ہو جاتا ہے، بلکہ گلے شکوے ہی کرنے لگ جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم جو ہے وہ اسے اپنی نعمتوں کا مزہ چکھائیں تکلیف کے بعد، تکلیف پہنچنے کے بعد، یعنی آدمی کے حالات اچھے نہیں تھے، اور یا اس طرح اچھے نہیں تھے کہ پہلے اس کے اچھے تھے، پھر اس کے اوپر تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی، ہاں، مایوسی آ گئی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے اس کے اوپر اپنی نعمتیں کر دی، پھر اس کی وہ تکلیفیں یا جو خواہشات ہیں وہ پوری ہو گئیں. دنیاوی اعتبار سے جن چیزوں کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے لیے جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، وہ مل گئی. تو فرمایا لا یقولن ذهب السیئات عنی، تو یہ لازماً کہے گا کہ میری پریشانیاں گئی. یہ گئی کا کیا مطلب ہے؟ اب نہیں، وہ ایک حادثہ ہو گیا تھا، ایک دفعہ میرا وہ آگ لگ گئی، اب روز روز تو نہیں لگتی، یا ایک دفعہ نقصان ہوا تھا، روز روز تو نہیں ہوتا، یا وہ ایک بیٹا فوت ہو گیا، ہر ایک تو نہیں فوت ہوتا. اس طرح پھر اس کے اندر یہ اعتماد جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ لا یقولن ذهب السیئات عنی، وہ کہے گا لازماً اب میری پریشانیاں گئی، اب میرے ساتھ میرے حالات بہتر رہیں گے. انہ لفرح فخور، تو وہ بڑا فخر کرنے لگتا ہے اور اترانے لگتا ہے. یعنی وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جب میرا پہلی دفعہ نقصان ہوا تھا تو اس وقت تو مجھے امید ہی نہیں تھی، اب ملا ہے تو اب بھی مجھے ایسے ہی سوچنا چاہیے کہ یہ جا بھی سکتا ہے، اور یہ جس نے دیا اس کا میں شکر بھی کروں. اور وہ اترانے لگ جاتا ہے کہ کئی آپ دیکھیں گے کہتا ہے جی تانوں پتا میں تے بالکل ڈگ پیا سی، پھر میں کاریگری کی تھی، پھر میں کیتا، پھر میں نے اس طرح کیا، تو پھر میں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. ہاں، تو پھر وہ اس میں سے اللہ کو تو نکال دیتا ہے، تو اس طرح سوچنے لگ جاتا ہے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے صبر کیا. اب یہاں صبر کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ جو اللہ نے ان کو نقصان کے بعد، پریشانی کے بعد دوبارہ نعمت دی تو وہ فارح فخور نہیں ہوئے، فخر میں اور شیخی میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ کیا ہے الا الذین صبروا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے دیا اس کو انہوں نے اللہ کی نعمت سمجھا ہے، اس کو کوئی اپنی اگر محنت بھی سمجھا ہے تو اللہ کی توفیق سے ہی سمجھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اسے غلط رستے کے اوپر بھی خرچ بھی نہیں کیا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب اس اعمال کی بدولت ان کے اعمال اچھے ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کے رستے کے اوپر لگایا، دوسرا یہ ہے کہ اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، نماز میں اور خشوع خضوع پیدا ہو گیا. یہاں الٹا کام ہوتا ہے، کام پہلے بڑی خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے، تو اگر دکان چلنے لگ جائے تو پھر نماز بھی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے.
پھر اسی طریقے سے ہی ہے، پہلے کہتا ہے کہ جی ایسے آپ بندے آپ دیکھیں گے بڑے پابند نماز کے ہوتے ہیں، اصل میں وہ بھی کسی لالچ کی وجہ سے ہوتے ہیں، دعا کریں جی چلو کوئی کام ہو جائے، کوئی نوکری مل جائے، نوکری مل گئی تو نال ہی نماز بھی گئی۔ تو فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، وہ جنہوں نے ان انعامات کے ملنے پر فخر نہیں کیا، اترائے نہیں، بلکہ انہوں نے صبر کیا۔ وہ جو اندر سے ابال اٹھتا تھا نا کہ شیخی کروں، کچھ بن کر دکھاؤں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا۔ مال آ جاتا تو بندہ کہتا ہے اس کو شو کیسے کروں، تو روک لیا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ کنجوسی اور چیز ہے، لیکن خام خواہ اس کا اظہار دولت کا اس طریقے سے کرنا۔ اور وعامل الصالحات، عامل الصالحات کا مطلب یہ ہے کہ جو مال جہاں اللہ نے کہا ہے وہاں وہ خرچ ہونا ہے، تو خرچ کا اس کو جو ہے وہ وہاں کرتے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہی ہیں جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور ایک بڑا اجر بھی۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحِي إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ۔ اب یہ آیت بڑی اہم ہے، ذرا نوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحِي إِلَيْكَ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، آپ تو شاید کسی چیز کو ترک کر دیتے، یعنی کچھ ترک کر دیتے۔ کس چیز میں سے ترک کر دیتے؟ ترک کہتے ہیں نا چھوڑ دینا، ترک کر دیتے کس چیز کو؟ کس چیز میں سے؟ ما یوحا الیکا، جو ہم نے آپ کی طرف سے وحی کیا ہے، یعنی یہ جو قرآن ہم نے آپ کی طرف سے وحی کیا ہے، آپ تو شاید اس میں سے کچھ ترک کر دیتے، کچھ کو چھوڑ دیتے۔ یہ ذرا توجہ کر لیں تو بات سمجھ آئے گی، ادروائز نہیں سمجھ آئے گی۔ کیوں؟ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اسے ترک نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا سینہ دکھتا ہے، تنگ ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ لوگوں کو جب یہ قرآن سناتے ہیں تو اس میں بعض وہ باتیں ہیں جس کا ریئیکشن ایسا آتا ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ جا کر کسی کو یہ کہنا کہ نماز پڑھا کرو یہ تو آسان ہے، کسی کو جا کر یہ کہنا کہ تم ملاوٹ کرو تو ملاوٹ بند کرو یہ مشکل ہے۔ سینہ آپ کا کس سے دکھے گا؟ نماز کا کہنے سے، یا اس کو ملاوٹ سے روکنے سے، یا کم تولنے سے روکنے سے؟ کوئی آدمی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے، اس کو جا کر روکنے سے آپ کو پتہ لگے گا نا کہ آپ کا سینہ دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا۔ جو ریئیکشن جو ہے وہ ان کی طرف سے آئے گا۔ اب یہ کل پرسوں کی بات ہے، کوئی آدمی بتا رہا تھا کہ وہ میاں بیوی کا کوئی جھگڑا تھا، نئی نئی شادی بھی ہوئی تھی، اور لڑکا جو ہے اس کو کسی باہر تعلقات تھے، وہ لڑکی نے اس کا موبائل بھی دیکھ لیا، تو تصویریں بھی دیکھ لی، تو انہوں نے آ کے اپنے ماں باپ کو بتایا کہ، تو وہ باپ مجھے کہہ رہا تھا، آپ یقین کریں وہ باپ مجھے کہہ رہا تھا کہ کیونکہ وہ دینی جماعت بلکہ تبلیغی جماعت کے بہت زیادہ سرکردہ لوگ ہیں، کہتا ہم نے تو سوچا کہ جب ہم یہ ان کے سامنے جا کر رکھیں گے تو وہ ڈوب کر مر جائیں گے، زمین پر بیٹھ جائیں گے کہ ہمارا بیٹا ایسا ہے۔ کہتا انہوں نے تو ہمارے ساتھ وہ کی کہ ہم نے سوچا کہ ہم کہاں آ گئے، بیٹی کو لے کے آ گئے۔ یہ نمازیں اور کام ہے، یہ اور چیزیں ہیں۔ جب کوئی آپ جا کر کسی کو جب وہ یہ کہیں گے کہ تم حرام کھاتے ہو اس کو چھوڑو، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پہلے والی بات آسان تھی یا یہ آسان ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس قرآن پورے کو پیش کر رہے ہیں تو جو ہے نا
یہ بھی جو ہے نا وہ یہ بھی ممکن تھا یہ کہ آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیتے کہ اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ذائقم بہی صدر کا آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. کیوں تنگ ہوتا ہے؟ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، کہ یہ آگے سے کہتے ہیں اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا. تانا لو جی اللہ کے رسول ہیں، روٹی پوری نہیں ہوتی. اور یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہی اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے نا، جس طرح قرآن کریم کے اندر آیا ما لہذا رسول، یہ کیسے رسول ہے، یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، کھانا کھاتے ہیں گلیوں بازاروں میں بنتے ہیں پھرتے ہیں. بنی اسرائیل کے لیے کہتے ہیں جی من و سلوہ آ گیا، ان کے لیے کیوں نہیں آتا؟ سارا دن دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے من و سلوہ کیوں نہیں آتا؟ تو یہ بات ہے اصل کے اندر کہ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی خزانہ نازل کیوں نہیں ہوا. اگر مطلب رسول ہیں تو خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ او جا معہ ملک، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ یہاں نمبردار بھی جائے تو دو بندے اس کے ساتھ جاتے ہیں، کوئی کونسلر جو ہے وہ آئے تو کوئی اس کے ساتھ دائیں بائیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کا تعارف کروانے والا. تو اللہ کے رسول کا تعارف کرانے والا ساتھ کوئی نہیں ہے، خود ہی تعارف کروانا پڑتا ہے کہ جی میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس فرشتہ آیا. آپ ذرا سوچیں کہ جب یہ اس طرح آپ کریں گے تو پھر جب آپ کو جواب ملے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کہیں گے چھڈو یار، گھر ہی بیٹھو. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات اللہ فرما رہا ہے. فرمایا انما انت نذیر، آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں، آپ نذیر ہیں، خبردار کرنے والے ہیں. ان کو ان کے اس کہنے کا تاثر نہ لیں، آپ یہ خبرداری کرتے رہیں، تنبیہ کرتے رہیں، وارننگ دیتے رہیں. واللہ علی کل شیء وکیل. اچھا یہاں عام طور پر ہمارا تو اسی طرح دل کرتا ہے نا، میں وہاں سے آیا ہوں اور میں بس گاڑی سے اتروں اور کوئی نہ کوئی اتفاقیہ ہی آ جائے، موٹر سائیکل والا کوئی کہے جانے میں آپ کو چھوڑاتا ہوں، تو میرے دل میں آنی ہے کہ یار یہ اللہ دی مدد آئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وہ ہر بار ہی ادھا ہو جایا کرے پھر میں پکا ہی بلی ہو جاؤں گا. وہ یہ باتیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کوئی خزانہ نازل نہیں ہوتا، چلے اور کچھ نہ ہوتا اور من و سلوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ جاتا کہ سارا دن جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، تو روٹی اللہ تبارک کریے. ایسا کچھ نہیں ہے. تو فرمایا کہ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر اختیار رکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ لہذا اس طرح کی باتیں جو ہے نا ان کو آپ اپنے دل پر ہی نہ لیں. آپ کہیں میرے تو اختیار میں نہیں، میرے اختیار میں تنبیہ کرنا ہے، وارن کرنا ہے، سمجھانا ہے. ٹھیک ہے؟ باقی جو یہ باتیں مانگتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس خزانہ ہونا چاہیے، تو اللہ کا اختیار ہے، دے دے گا تو میں استعمال کر لوں گا. ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ لیا گیا؟ کیا گھڑ لیا گیا؟ یہ قرآن گھڑ لیا گیا. اب یہ وہ باتیں جس سے اللہ کہتا ہے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. تو جب تنگ ہوتا ہے تو یہ تو اصل میں، اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ مقام سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا کہ اگر ہم نے آپ کو سنبھالا نہ ہوتا، ہم نے آپ کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو یہ مشکل تھا اس قرآن کو پیش کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بنا لیا گیا کل؟ تو اگر یہ ایسا کہتے ہیں کہ یہ خود بنا لیا گیا، گھڑ لیا گیا معاذ اللہ، کل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، تو آپ ان سے کہیں کہ پھر تم اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، تم بھی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ. یعنی جب تم کہہ رہے ہو، جب یہ نازل ہوا ہے تو کم از کم آپ سمجھ لیں کہ اچھا خاصا قرآن جو ہے وہ نازل ہو چکا تھا ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے.
تو اب چیلنج دیا جا رہا ہے. ویسے ایک چیلنج سورہ یونس میں بھی آیا تھا نا، ایک سورت کا آیا تھا، وہ بعد میں نازل ہوئی ہے. یہ یہاں 10 سورتوں کا چیلنج دیا گیا. کل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، تو ان سے کہیں کہ پھر تم بھی اس طرح گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ. وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم بلا سکتے ہو اس کو جو ہے وہ بلا لو بنانے کے لیے یا معاذ اللہ کرنے کے لیے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ 10 صورتیں بنانے کے لیے جس کی مدد مرضی لے لو اللہ کے علاوہ. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں، یعنی تمہارے مددگار وہ تمہیں جواب نہ دیں، تمہیں بنا کر نہ دیں یا تم نہ بنا سکو یہ 10 صورتیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو پھر تو کم از کم یہ مان لو نا کہ یہ اللہ کے علم سے ہے. یعنی اگر تم سب مل کر بھی نہ بنا سکو تو پھر تو تمہیں ماننا چاہیے کہ یہ اللہ کا علم ہے، یہ قرآن اللہ کا علم ہے. وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور آقا نہیں ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم اس کی فرما برداری میں آتے ہو؟ یعنی اس چیلنج کو پورا نہیں کرتے تو کیا تم اپنی اس ناکامی کے بعد اللہ کی فرما برداری میں آتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، اور جو کوئی بھی دنیا جو ہے وہ چاہنے والا ہے، یہ دنیا کی زندگی، دنیا کا ساز و سامان اور اس وزینتہا اور اس کی جو ہے وہ شان و شوکت، جو کوئی اس کو پسند کرنے والا ہے، اس کو چاہنے والا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اسے پورا پورا دے دیں گے اس کے عملوں کا، یعنی اس کی محنتوں کا، اس کو اسی دنیا میں بدلا. یعنی جو کوئی بھی جو محنت کرتا ہے دنیا کے لیے کرتا ہے، تو بعض اوقات آدمی اچھا کام بھی کرتا ہے لیکن وہ بھی دنیا کے لیے کرتا ہے. کئی سارے لوگ جو ہے نا خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایک تو لاجک یہ بھی ہوتی ہے کہ جتنی جگہ جتنا کریں گے اتنے ووٹ ملیں گے، ٹھیک ہے نا. چلیں وہ ووٹ جو لیتے ہیں وہ پھر کسی اور طریقے سے صبر کر لیتے ہیں، جی ہم نے تو اللہ کے دین کے لیے ہی ووٹ مانگنا ہے نا، وہ اس کو بھی کسی نہ کسی طرح سے سیدھا کر لیں گے. لیکن کئی ویسے ہی خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، محلے دار میں عزت بنے گی، ایک بندے کی عزت بنتی ہے، عزت بھی بڑی آج کل محنت کر کے جو ہے وہ بنانا پڑتی ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں نا. تو وہ بے شک اعمال اچھے ہی ہوں گے تو لیکن بدلہ تو ان کا دنیا میں ہی ملنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم ان کے ان عملوں کا بدلہ انہیں پورا پورا دنیا میں دے دیں گے. وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کے اس بدلے میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے. یعنی وہ دنیا میں مل جائے گا، پھر آخرت میں تو نہیں ملنا نا. یہ قرآن کریم میں یہ مضمون جو ہے نا وہ اور بھی مقامات کے اوپر آیا. یہ آخری سپارے کی صورتوں میں ایک جگہ آیا ہے کہ وہ میرے ذہن کے اندر اس وقت نہیں آ رہا، کہ جس وقت ہم انسان کو جو ہے وہ انعام دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میرے اوپر انعام کیا. وَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اور جس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی انسان کو عزت دیتا ہے، اس کے اوپر انعامات کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اکرمہ و نعمہ، میرا اکرام کیا، عزت دی اور مجھے نعمتیں دی.
وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب وہ پھر اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کا رزق جو ہے وہ کم کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے توہین کر دی، میری ذلیل کر دیا۔ اچھا میں کہا کرتا ہوں یہاں نوٹ کریں، یہ موحد آدمی ہے، وہ یہ نہیں کہتا کسی بت نے مجھے ذلیل کیا۔ اللہ بھی کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل دے، تو وہ یہی کہتا ہے نا کہ مجھے میرے اللہ نے عزت دی اور مجھے میرے اللہ نے ذلیل کر دیا۔ اس وجہ سے اللہ ناراض نہیں ہے کہ اس نے کہہ دیا اللہ نے ذلیل کیا۔ اللہ اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ میں نے تجھے نہ تو عزت دی تھی دولت دے کر، اور نہ تجھے لے کر ذلیل کیا، میں نے تجھے آزمانا تھا، ٹیسٹ تھا۔ اسی لیے آگے آتا ہے نا کَلَّا بَل لَا تُکْرَمُونَ الْیَتِیم، میں نے تجھے عزت دی تھی، مال دیا تھا، تو نے یتیم کو دیا اس کا حصہ نہیں دیا۔ تو یہ تیرا ٹیسٹ تھا دونوں صورتوں میں۔ تو بہرحال یہ مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں بھی آتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور سورہ یونس کے اندر تو پھر ہے ہی ہے اس جگہ پہ، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے جو بھی محنتیں کی تھیں، بے شک وہ اچھے کام ہی کیے ہیں، لیکن ان اچھے کاموں کو انہوں نے آخرت کے اجر کے پیش نظر کیا ہی نہیں ہے، ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ان کی دنیا کی چاہت خواہش تھی۔ فَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے بنایا تھا اس میں، یعنی وہ عمل دنیا میں ضائع ہو گئے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک عالم سے کہے گا کہ میں نے تجھے علم دیا تھا تو کیا کر کے آیا قیامت کے دن؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے تو بڑے جمعے پڑھائے، بڑے درس دیے، بڑی تقریریں کی، بڑے لوگ جو ہے وہ آتے تھے وہاں۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو تقریریں اس لیے کرتا تھا، درس قرآن جمعہ اس لیے پڑھاتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے۔ یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جیسا آدمی نے مرغے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، مرغے عام آدمی کو نہیں پتا، یہ جو مرغے لڑاتے ہیں تو وہ ان میں بھی چیمپئن ہوتے ہیں۔ جس کا مرغا جو ہے نا وہ ایسے ہی سمجھتا ہے کہ میں جیسے زرداری صدر ہے نا، اس وقت میری پوزیشن جو ہے نا وہ مرغا لڑانے والوں کے اندر میری بھی یہی ہے۔ تو مولویوں کے اندر بھی پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ میری ٹکر کا کوئی مولوی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قد قیل، وہ کہا گیا، حالانکہ اس نے ساری زندگی جمعے پڑھائے، درس دیے، اور بڑے، اللہ کہے گا پکڑ کر جہنم میں پھینکو اس کو۔ اسی طرح وہ سخی، اسی طرح ایسا شہید۔ وَبَاطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو جائیں گے ان کے اعمال، ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے ان کے وہ اعمال۔ وہ تو سوچیں گے کہ ان کا اجر ملے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، تو کیا بھلا وہ جو پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہو، یعنی یہ دلیل کیا ہے؟ فطرت سلیم، یہ اللہ نے انسان کو دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا وہ جو پہلے ہی جس کی فطرت سلامت ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پھر اس کے پیچھے آ جائے ایک شاہد بھی اس کی طرف سے، یعنی جس نے فطرت دی تھی اللہ نے، اسی کی طرف سے پھر اس کے پاس ایک شاہد بھی آ جائے۔ شاہد کون ہے؟ اللہ کا کلام۔ ویسے رسول بھی شاہد ہے، لیکن یہاں جس کی بات ہو رہی ہے نا وہ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے اس کے پاس قرآن کی تعلیم بھی پہنچ گئی، ٹھیک۔ من قبل ہی کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اسی طریقے سے شاہد بن کر آئی تھی، امام تھی، رحمت بن کر آئی تھی وہ کتاب بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح فطرت سلامت والوں کے لیے وہ بھی شاہد تھی، جس طرح اب یہ قرآن ہے۔
تو دگنی بات ہوگی، مطلب یہ کہ جسے کہتا ہے سونے پر سہاگا، فطرت بھی سلامت تھی، پھر اس فطرت کو ایک گواہی مل گئی قرآن کی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی آدمی تھا، اس کی فطرت بھی سلامت تھی، اور اس کی فطرت کے مطابق ایک گواہی مل گئی تورات کی بھی اس کو، تو سونے پر سہاگا ہو گیا نا، تو وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ یہ بات فرمایا اولئک یؤمنون بہ، ایسے لوگ پھر اس پر ایمان بھی لے آتے ہیں۔ اور یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ہی لوگ قرآن پر ایمان لائیں گے، باقی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے، جن کی فطرت سلامت ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور جو کفر کرے گا گروہوں میں، قبیلوں میں، اس وقت لوگ اسی طرح مختلف گروہوں قبیلوں میں رہتے تھے نا، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو اس کفر کرنے والے کی وعدہ کی جگہ آگ ہے، جہنم ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل شبہ نہ کریں اس کے بارے میں۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، بے شک یہ حق ہے، سچ ہے یہ قرآن، اور آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ جھوٹ منسوب کرے، جھوٹ باندھے، یعنی اپنی طرح سے بات بنا کر کہے یہ اللہ کی بات ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور۔ وَیَقُولُ الْأَشْہَادُ، اور کہیں گے اس وقت گواہ، یہ گواہ تو اس کے ہاتھ پاؤں بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں، اور وہ گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھا تھا، اپنے رب کی طرف جھوٹ منسوب کیا تھا۔ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر۔ یہ بات سمجھ لیں جی، وہ جو مکے والے لوگ تھے جو انہوں نے اپنا دین بنایا ہوا تھا جھوٹا، اس کو منسوب کس کی طرف کرتے تھے؟ اللہ کی طرف ہی کرتے تھے، کہ یہ اللہ نے ہی ان کو حصے دار بنایا ہے۔ جو جھوٹا پیر ہے، جو یہ کر رہا ہے یہ سلسلے سارے، یہ جتنی بھی گمراہی ہے اس کو کس کی طرف جوڑتا ہے؟ اللہ رسول کی طرف ہی جوڑتا ہے، اس کو وہیں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ اندھے مقلد جو ہے وہ اس کو ماننے لگ جاتے ہیں۔ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ظالموں کے اوپر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے رہے جو ہے وہ اللہ کے رستے سے۔ اب یہ نوٹ کریں کہ یہ اللہ کے نام پر اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ یہ جو پیر وغیرہ ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے نام پر اپنا وہ مزار بنا کر، آستانہ بنا کر جو ہے نا وہ چلا رہے ہوتے ہیں نا سلسلہ، یعنی اللہ کے نام پر اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں پسند کریں گے کہ آپ قرآن سنیں، سمجھیں، آپ کی عقل سیدھی ہو جائے، آپ کے دماغ میں بات آ جائے، ان کی روزی بند ہو جائے، ٹھیک ہے نا، وہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ یہی اکثر و بیشتر مولویوں کا بھی حالات ایسے ہی ہیں، یہ بھی اپنا اپنا فرقہ جو ہے نا وہ اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ قرآن کو نہ ہی سمجھیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو روکتے رہے اللہ کے رستے سے، وَیَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ ڈھونڈتے رہے اس کے اندر جو ہے وہ ٹیڑھ کجی ڈھونڈتے رہے، یعنی لوگوں کو جو وہ رستہ دکھاتے تھے اللہ کے نام پر وہ ٹیڑھا کر کے دکھاتے تھے نا، یا وہ جو سیدھا رستہ تھا اس کو ٹیڑھا سمجھاتے تھے تاکہ اس طرف نہ جائیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور یہ
حقیقت کے اندر جو ہے وہ آخرت کے منکر لوگ ہیں، ان کو آخرت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناکام نہیں کر سکیں گے زمین میں، یعنی یہ اپنی ان چالوں سے، ان حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کو ناکام نہیں کر سکیں گے۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور جب اللہ تعالیٰ ان پر غلبہ پائے گا، پکڑے گا، تو کوئی نہیں ہوگا ان کا مدد کرنے والا اللہ کے سوا۔ یضاعف لہم العذاب، اور دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب، دو گنا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ دین کے نام پر گمراہی پھیلاتے تھے۔ ما کانوا یستطیعون السمع، اس لیے کہ یہ سچ سننے سے عاری رہے۔ وما کانوا یبصرون، اور یہ جو ہے وہ حق دیکھنے سے عاری رہے، یعنی حق نہیں ان کی آنکھوں نے پہچانا، ان کے کانوں نے حق نہیں سنا، جھوٹ سنا۔ اولئک الذین خسروا، اب یہ کہاں سے نہیں سنا؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، یا آج قرآن کوئی سنا رہا ہے؟ تو جو نہیں سنتا پھر یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور کھو گیا ان سے جو کچھ انہوں نے جھوٹ گڑا ہوا تھا، ایک تصور بنایا ہوا تھا نا۔ اب یہ جو لوگ یہ مزاروں وغیرہ کے اوپر جاتے ہیں، جعلی پیروں کے پاس جب وہ جاتے ہیں، انہوں نے جو بنائے ہوئے ہیں تصورات، اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو جنت کے لیے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم جنت ہی چلے جائیں گے۔ اب وہ کئی دفعہ یہ آپ کو دکھاتے ہیں نا کہ یار بہشتی دروازے نہ گیا ہے، نماز نہیں پڑھتا سارا سال ایک باری بھی، وہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، ہمارے ایک اللہ مغفرت فرمائے ہیڈ ماسٹر تھا، پر وہ بدماش بھی پورا ہی تھا، تو ہر کام وہ کرتا تھا۔ تو ہمارے عام طور پر لوگ کیا کہتے تھے، یار اے رانا صاحب جڑے ہے نا ایک کام تے کوئی چنگا نہیں کر دے، لیکن سال بعد بشتی دروازے نہ گیا آدھے سارا کچھ ہی صفائی تو لے آندا اتھے، ٹھیک ہے نا، ایک تصور بنا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح کے تصورات جو ہوتے ہیں نا، وہ پھر یا یہاں تو چلتے ہیں گڑے ہوئے ہیں، وہاں نہیں اللہ کہتا چلیں گے۔ لا جرم، اور اس میں کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ ایک عام گناہ گار ہے، اس کی اور بات ہے، ایک دین کے نام کے اوپر جو وہ گمراہی پھیلا رہا ہے۔ ان الذین آمنوا، یہ مکے والے جو تھے یہ تو دین کے نام پر گمراہی پھیلا رہے تھے، مسجد حرام کے متولی ہو کر گمراہی پھیلا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار ہو کر، یعنی اپنے آپ کو یا تو وہاں سے کاٹ دیتے نا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا نیا دین ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں دین بات تو وہاں ہی تھی۔ تو آج بھی ہمارے جو گمراہی پھیلاتا ہے وہ اپنے آپ کو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کاٹتا، اللہ سے نہیں کاٹتا، اس کے ساتھ جڑا گمراہ کرتا ہے لوگوں کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے عمل کیے، واخبتوا الی ربہم، اب یہ ہے وہ جو میں نے شروع کے اندر بتایا تھا، آیت نمبر جو ہے وہ 23، فرمایا ان کے مقابلے میں جو لوگ ان الذین آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، واخبتوا الی ربہم اپنے رب کے سامنے بے بس، یعنی جسے کہتے ہیں ہتھیار ڈال دینا، اپنے آپ کو اپنے مالک کے سپرد کر ہے، جو اس کو پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے، جو اسے ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، اور مثال ہے دو فریقوں کی یا دو پارٹیوں کی، جیسے ایک پارٹی یا ایک فریق ان میں سے اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو۔
والبصیر والسمیع، اور دوسرا فریق وہ دیکھنے والا بھی ہو اور سننے والا بھی ہو۔ اب یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، دوسرا آدمی جو ہے وہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ حل یستویان مسئلہ، کیا مثال میں یہ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں برابر ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی یہ تو تمہیں سمجھ آ گئی کہ یہ ایک جیسے نہیں۔ تو یہ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ ایک آدمی ایمان لا کر اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور ایک شخص ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتا بھی ہے، لیکن رستے میں اپنی گمراہی جو ہے وہ پھیلانے لگ جاتا ہے، اپنے بندے بنانے لگ جاتا ہے، اپنی بات ان سے منوانے لگ جاتا ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے اس طرح کے الفاظ سنے ہیں، ہم نے تو لوگوں کو جنت میں لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے، تو بات سے پھر ٹھیک ہے نا، اگر اس طرح کے بندے ہیں جنت میں جنہوں نے لے کر جانا ہے، تو بس ایسے پھر وہ سارے مرید ایسے ہی سمجھتے ہیں نا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب یہاں نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور نوح علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ 4000 سال پہلے کی شخصیت ہے، لیکن آپ دیکھیں 4000 سال پہلے کے بھی وہی مسئلے تھے جو اس حوالے سے مسئلے قیامت تک نہیں بدلیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ ایسے ہی رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کی طرف۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور انہوں نے پھر اپنی قوم کو جا کر جو ہے وہ کہا کہ میں تمہاری طرف جو ہے وہ کھلا کھلا تنبیہ کرنے والا ہوں۔ اب دیکھیں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نذیر ہیں، اور نوح علیہ السلام بھی نذیر ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اب یہاں بھی نوٹ کریں، جو بات نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے دین جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے، باقی شریعتوں میں فرق رہا ہے، لیکن یہ اصول کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبودیت میں دے دو، یہی بات نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے، اور یہی بات محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور دیکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبودیت اختیار نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبودیت اختیار کی تو ایک بڑے دن کا عذاب، ایک دردناک عذاب تو کی لپیٹ میں تم آ جاؤ گے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قوم، تو کہنے لگے ان کی قوم کے بڑے بڑے سردار جو کفر کر رہے تھے، جو ایمان نہیں لا رہے تھے، اس بات کا انکار کر رہے تھے، ما نراک الا بشرا مثلنا، اور ہم نہیں دیکھ رہے آپ کو اپنے جیسا ایک بشر، ایک اپنے جیسا آدمی دیکھ رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کوئی علیحدہ نئی خوبی تو سانو تواڈے وچ نظر نہیں آندی، اچھے ساڈے ورگے تسی ہو تے خبراں دیندے ہو بڑیاں دور دیاں، سمجھ گئے؟ تو وہی بات ہے کہ وہ اس طرح یہ ہے اصل کے اندر جیسے سینہ پھر تنگ ہوتا ہے نا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھ رہے آپ کو اپنے جیسا ایک بشر، یعنی ہمارے جیسے ایک آدمی ہو۔ ما نراک وما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور نہیں دیکھ رہے ہم ان لوگوں کو جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، جو آپ پر ایمان لائے ہیں، ایک نظر میں، الا الذین، مگر ہم اراذلنا، کہ وہ بڑے رذیل کہتے ہیں ہمارے ہاں، تھوڑا سا وہ اور معنی میں بھی آ جاتا ہے، مطلب لو گریڈ، معاشرے دے وچ ایک ہوندا اپر کلاس، ایک درمیانی کلاس بھی ہوندا، ایک لو کلاس، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم
دیکھ رہے ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا بادی الرأی، کہ کسی چیز کو تھوڑا دیکھنے میں لگتا ہے، مثال کے طور پر میں ان کے بارے میں دیکھوں کہ یہ کس سٹیٹس کے آدمی ہیں، تھوڑا غور کروں، ہاں، تو کہتے ہیں کہ غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ویسے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو آپ کے وہ ہیں ہی لوگ گریڈ کے لوگ، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فضل، اور کسی اعتبار سے ہم آپ کو اپنے اوپر بہتر نہیں پاتے، فضل فضیلت نہیں پاتے، بل نظنکم کاذبین، اور ہمارا خیال ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم، اور یہ بات سمجھ لیں جی، یہ چیزیں جنہوں نے دعوت کا کام کرنا ہے نا، یہ اصل کے اندر ان کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کی، جو کرنا ہی نہیں ہے اس کے لیے تو ایک بات ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کریں گے اور پھر آپ کا سینہ بھی تنگ ہوگا، پھر یہاں سے آپ کو رہنمائی ملے گی۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تو فرمایا اے میری قوم ذرا دیکھو، اگر میں ہوں اپنے پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر، اگر میں پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر تھا، یعنی فطرت سلیم پر تھا، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْهُ عِندِهِ، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے جو ہے وہ رحمت بھی عطا کر دی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ ہدایت بھی نازل کر دی میرے اوپر۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں پہلے بھی سلامت فطرت کے ساتھ تھا، اور پھر اس کی طرف سے جو ہے وہ میرے اوپر رحمت بھی ہو گئی۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور یہ چیز جو تھی وہ تم سے مخفی رکھی گئی، تمہیں نظر نہیں آئی، فرشتہ آتا تمہیں نظر نہیں آتا۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا اب ہم تمہارے ساتھ زبردستی کریں گے جبکہ تمہیں یہ پسند نہ ہو، یعنی تمہیں یہ ہدایت قبول کرنا پسند نہ ہو تو کیا ہم تم سے زبردستی کریں گے؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں نے تم سے اس کے اوپر کوئی مال نہیں مانگا، کوئی تنخواہ نہیں مانگی۔ ان اجری الا علی اللہ، بے شک میرا اجر تو اللہ دینے والا ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں دور نہیں کرنے والا ہوں ایمان والوں کو اپنے آپ سے۔ انہم ملاقو ربہم، اور بے شک وہ غریب ہیں لیکن اپنے رب سے ملیں گے۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ اصل کے اندر یہ جو اتنی سخت بات یہاں فرمائی گئی نا کہ تم جاہل لوگ ہو، یہ پیچھے انہوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، آیت نمبر 27 ہے نا، ذرا پیچھے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آیت نمبر 27 میں انہوں نے کہا وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، کہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تو اس کے جواب میں فرمایا کہ جو ہے نا وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تو تمہیں جو ہے وہ جاہل لوگ جو ہے وہ سمجھتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں ان کو اپنے سے دور کر دوں، مطلب یہ ٹھیک ہے غریب ہیں، ایمان لائے ہیں، میری مجلس میں آتے ہیں، میں اب ان کو بھی اٹھا کر جو وہ بھیج دوں، اپنے سے دور کر دوں، تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے ہاں جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ یہ لوگ تو ایمان لائے تھے نا، تو آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ان کو اپنے قریب کرنا تھا، تو کون میری وہاں مدد کرے گا، کون مجھے چھڑائے گا؟ یہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں افلا تذکرون، کیا تم اس کے اوپر غور نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، دیکھیں یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ فرما دیں، اور یہی نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غائب کا
علم رکھتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جن کو تمہاری نظریں حقیر کہتی ہیں، یعنی تمہاری نظریں جن کو حقیر کہتی ہیں، میں ان کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کہتا لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ آخرت میں بھی ان کو کوئی خیر نہیں دے گا، یعنی اللہ نے ان کو یہاں غریب رکھا ہے تو وہاں بھی اللہ ان کو محروم ہی رکھے گا، میں یہ بات نہیں کہتا، یہ تمہاری سوچ ہے۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، باقی ان کے دلوں میں ایمان کیسا ہے یہ میں نہیں جانتا، یہ کون جانتا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اور اگر میں ان کو اپنے سے دور کر دوں اس وجہ سے کہ میں کہوں کہ انہاں دا سٹینڈرڈ ہی کوئی نہیں ہے، یہ کہ کوئی سٹینڈرڈ کے لوگ چاہیے مجھے، تو ان کا نہیں ہے، معیار نہیں ہے، تو میں تو ایسی صورت میں کیا ہو جاؤں گا؟ میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح، تو اب وہ کہنے لگے اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، یہ ہے مقام دعوت، حالانکہ نوح علیہ السلام نے کوئی جنگ نہیں لڑی، لیکن اس کو دعوت تبلیغ کہتے ہیں۔ قوم آگے سے کہہ رہی ہے کہ تو نے ہمارے ساتھ ہر طرح سے جو وہ مجادلہ کر لیا، ٹھیک ہے نا، بڑی بحث کی تو نے ہمارے ساتھ، فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، حد کر دی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حد کر دی تم نے، ہمارے ساتھ بحث و مباحثہ کی، تبلیغ کی۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اب لے آ جس کا تو ہمیں یقین دہانی کرواتا ہے، یعنی جو تو کہتا ہے نا اب آ جاؤ، اور کتنا ٹائم لگے گا عذاب کو آتے ہوئے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اب لے آ جس کی تو ہمیں یقین دہانی کرواتا ہے، ان كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچے میں سے ہے۔ کالا، اب دیکھیں جب اتنا بات قوم آگے سے کہے تو دل اور پھٹ جاتا ہے کہ یار عذاب تو میرے بس ہی نہیں ہے، میں کی کر سکتا۔ کالا، تو وہ کہنے لگے نوح علیہ السلام، انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، یہ جو تم مجھ سے کہتے ہو کہ لے آ عذاب، یہ تو لائے گا تمہارے اوپر اللہ ہی اگر وہ چاہے گا تو۔ مطلب کیا ہے؟ میرے اختیار میں نہیں، اللہ چاہے گا تو وہ عذاب لائے گا، میں نہیں لا سکتا، نہ میرے اختیار میں ہے، وہ پہلے آ گیا، نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میرے پاس غیب کا علم ہے، نہ میں فرشتہ ہوں۔ وما انتم بمعجزین، ہاں میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب وہ اس کے حکم سے آئے گا تو تم اسے روک نہیں سکو گے، تم اسے بچ نہیں سکو گے، تم اسے ناکام نہیں کر سکو گے، وہ پھر آئے گا، جیسے کہتے ہیں وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، اور پھر اس وقت تمہیں میری نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان اردت ان انصح لکم، اگر میں اس وقت تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں، یعنی میری نصیحت کا بھی فائدہ اسی وقت کا ہے۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی چاہے تمہیں گمراہ کرنا تو پھر اس وقت کی میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ هو ربکم، وہ تمہارا رب ہے، فیصلہ اس نے کرنا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف آخر تم لوٹ کر بھی جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مکے والے بھی کہتے ہیں کہ یہ بنا دیا گیا؟ ام یقولون افترا، کیا یہ بھی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا گیا ہے یہ قرآن، معاذ اللہ گھڑ لیا گیا؟ کل، تو ان سے کہیں ان افتریتہ، اگر اس کو میں نے بنا لیا ہے، معاذ اللہ، یعنی یہ اللہ کی طرف سے قرآن نہیں ہے، میں نے بنا لیا ہے، فعلی اجرامی، تو اس کا جرم، فعلی میرے اوپر آئے گا، فعلی اجرامی، تو اس کا جرم کس کے اوپر آئے گا؟ میرے اوپر آئے گا،
وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں تمہارے جرموں سے، تمہارے گناہوں سے میں بری ہوں کہ جو تم بلا وجہ کہتے ہو، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں نے خود نہیں بنایا ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔